اختلاف کب شروع ہوا؟ مجھے نہیں معلوم. کوئی وجہ تو ہوگی. ایک دن مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا. میرے دونوں بیٹے آ کے بیٹھ گئے. میں نے دعا مانگنے کے بعد ان کو دیکھا اور ان کے لیے پھر دعا مانگنے لگا. بچوں سے پوچھا کہ کیسے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے. میں نے ان سے پوچھا کہ تم کو کیا ناپسند ہے، گھر یا باپ؟ بڑا کہنے لگا کہ گھر کو ناپسند کرنا ہمارا حق ہے اور آپ کو پسند کرنا ہماری مجبوری. میں نے بچوں سے کہا کہ یہ گھر تمہارے عروج عظمت کی تنہا یادگار ہے. تمہارا دامن اس کی ذات سے وابستہ ہے. جواب کیا ملا؟ چھوٹا مجھ سے کہنے لگا کہ آپ اسے گھر کہتے ہیں. آل مائی لائف آئی ہیو ٹو. چھوٹا مجھ سے کہنے لگا آپ اسے گھر کہتے ہیں. آل مائی لائف آئی ہیو ٹرائیڈ ٹو پٹ اٹ فرام می. میں نے اس سے کہا بی ریزنیبل بیٹا، یو ہیونٹ یٹ ٹرائیڈ ایوری تھنگ. یہ سن کر وہ دونوں اپنے کمروں میں چلے گئے. میں ساری رات نہیں سو سکا انور. جاگتا رہا میں ساری رات اور بار بار جا کر ان کے چہروں کو دیکھتا تھا، ان کے سوئے ہوئے چہروں کو دیکھتا تھا بار بار. ایسا لگتا تھا جیسے وہ ایک نیا خواب دیکھ رہے ہیں، ایک نیا گھر دیکھ رہے ہوں. پھر کیا ہوا؟ کچھ نہیں. دوسرے دن صبح وہ لوگ مجھ سے ملے بغیر کالج چلے گئے اور میں سارا دن ان کے بچپن کی تصویروں کا البم اٹھائے پھرتا رہا، کھیلتا رہا تصویروں سے. آپ نے گھر بدل لیا؟ نہیں. میرے پاس جو پیسے تھے، اگر تم اس کو پیسے کہہ سکتے ہو، تو میں نے وہ سارے بینک سے نکلوا کے ان لوگوں کو دے دیے اور کہا یہی میری پوری زندگی کی پونجی ہے، کمائی ہے. تو چھوٹے نے مذاق میں یا مذاق اڑاتے ہوئے جواب دیا ہیئر وی گو. میں گھبرا کے کھڑا ہو گیا. دوسرا کہنے لگا بی سیٹڈ سر. اور جانتے ہو وہ چھوٹے والے نے مجھ سے کیا کہا کہ ہم زندگی میں بہت کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. And soon you will catch your death. یہ کہہ کے وہ دونوں پیسے لے کے کمرے سے چلے گئے اور میں کھڑا سوچتا رہا کہ یہ سب کیا ہو گیا. اقبال حالی رشید احمد صدیقی کی کتاب کے اور آقے کے کر کے میری آنکھوں کے سامنے اڑنے لگے انور. مکان کی دیواروں سے بچوں کی تصویریں ایک ایک کر کے غائب ہونے لگی. اور دوسرے دن وہ دونوں گھر چھوڑ کے چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ پتہ نہیں. مگر ایک ہفتے کے بعد چھوٹا والا گھر پر آیا اور کہنے لگا کہ ہم ڈیفنس میں ایک گھر میں پیئنگ گیسٹ کی حیثیت سے رہتے ہیں. مجھ سے پوچھنے لگا آپ کو کچھ چاہیے؟ میں نے کہا دونوں بیٹے. بغیر جواب دیے ہوئے چلا گیا. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مجھے نہیں معلوم. آج کل آپ کے بیٹے کیا کر رہے ہیں؟ سنا ہے کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت کر رہے ہیں. شادی بھی کر لی ہے. آپ کو بلایا؟ بہت بڑے گھر ہیں ان کے، بہت بڑی بڑی گاڑیاں ہیں ان کے پاس. آپ نے جواب نہیں دیا. آپ کو بلائے شادی میں؟ نہیں بلایا. نہیں. آپ سے ملنے آتے؟
آیا تھا ایک دفعہ، لیکن وہ مجھ سے ملنے نہیں آتے، وہ صرف یہ دیکھنے آتے ہیں کہ میں زندہ ہوں یا مر گیا ہوں۔ شادی کہاں کی ہے؟ کی ہوگی کسی اونچے اور بڑے خاندان میں۔ اگر اوسط درجے کے خاندان میں شادی کرتے تو شادی کے دن لڑکی والے لڑکے کے باپ کے بارے میں ضرور پوچھتے۔ آخری مرتبہ آپ اپنے بیٹوں سے کب ملے تھے؟ عید کے دن آئے تھے اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر۔ چھوٹا مجھ سے کہنے لگا کہ اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے مجھے اردو کا کوئی استاد بتائیے۔ میں نے کہا مجھے ٹیچر رکھ لو، مجھے۔ کہنے لگا کہ مجھے مہنگا ٹیچر چاہیے، میرا بیٹا صرف انگریزی سمجھتا ہے۔ میں خاموش ہو گیا اور جیب سے میں نے 20 روپے نکال کے اپنے بچوں کے، دونوں بچوں کے ہاتھ میں عیدی دی۔ جاتے ہوئے وہ بچے وہ 20 روپے بھی ٹیبل پہ چھوڑ کے چلے گئے۔ آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں، ان کے بچوں کے لیے دعائیں کرتا ہوں، اپنے بیٹوں کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ ان کی کسی حرکت سے آپ کو کبھی یہ اندازہ ہوا کہ وہ اپنی اس بات پہ شرمندہ ہے؟ نہیں انور، بہت خوش ہیں، بہت ہی خوش ہیں۔ چھوٹا ایک دن مجھ سے کہنے لگا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ رہ رہے ہوتے تو زیادہ سے زیادہ کسی بینک میں سرکاری ملازم ہوتے۔ کہنے لگا جانتے ہیں کہ نوکری کی درخواست دیتے ہوئے گھر کے پتے کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ کہنے لگا آپ جیسے لوگوں کا مستقبل کیا ہے اس ملک میں، کیا حال ہے آپ کا اس ملک میں۔ اور کہنے لگا آپ جیسے سچے لوگ اپنا ماضی چھپانے کے لیے اکثر جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے۔ مگر مجھے آ گیا ہے یقین۔ ایسی اولاد کا کیا فائدہ؟ اولاد سے فائدہ نہیں سوچا جاتا، لیکن دکھ اس بات کا ہے انور کہ جب مجھے ان کی ضرورت تھی تو وہ میرے پاس نہیں رہے۔ فائدے سے میری مراد تھی، میں سمجھتا ہوں تمہاری بات کو، تم کیا کہنا چاہتے ہو، لیکن اولاد ہوتی ہے انور۔ میں آج بھی اپنے بیٹوں کے لیے دعا کرتا ہوں ان کے لیے۔